نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 541۔ ظہر کی نماز کا وقت بیان کیا جا رہا تھا۔ اس حدیث کے اندر بھی ظہر کی نماز کس وقت ادا کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نمازوں کے اوقات بھی ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جو استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ ظہر کی نماز کا۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی المنہال عن ابی برزۃ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح واحدنا یعرف جلیسہ۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو پہچان لیتا۔ جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو اتنی روشنی ہوئی ہوتی کہ ہم بمشکل اپنے ساتھ والے ساتھی کو ہی پہچانتے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ جَلِيسِهِ إِلَىٰ جَنبِهِ، کہ جو آدمی اس کے پہلو میں ہے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہ دیکھتا، فَيَعْرِفُ وَجْهَهُ، اور اس کے چہرے کو پہچان لیتا کہ یہ فلاں ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 19767 میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيسِهِ، کہ جب ہم میں سے کوئی ایک سلام پھیرتا تو اپنے جلیس، اپنے ساتھ والے بیٹھنے والے ساتھی کا چہرہ پہچان لیتا۔ اور یہی روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 647 میں ہے، اس کے اندر اور اچھی طرح وضاحت ہے کہ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ، کہ جب ہم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو آدمی اپنے ساتھ والے ساتھی کا چہرہ دیکھتا، اور اگر وہ اس کو پہلے سے پہچانتا ہوتا، اس اپنے ساتھی کی پہلے سے جان پہچان ہوتی، پھر اس کو پہچان لیتا یہ فلاں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صبح کی نماز کے اختتام پر ابھی اتنی ہی بس روشنی ہوتی تھی کہ بمشکل ساتھ والے ساتھی کو پہچانا جاتا، دور والوں کو پہچانا بھی نہ جاتا۔ اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ کہ الذی یعرف، وہ اس آدمی کو دیکھتا جو اس کے ساتھ ہے اور اس کو پہلے پہچانتا بھی ہوتا، اس کے ساتھ کوئی دعا سلام بھی ہوتی، فیعرف، اس کو وہ پہچان لیتا کہ یہ فلاں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی صبح کی نماز کے اندر طوالت بھی ہوتی تھی، 60 سے لے کر 100 آیات کی آپ تلاوت بھی کرتے، اور آپ کی تلاوت بھی انتہائی آرام، سکون، اور ایک ایک لفظ واضح الگ الگ ہوتا، اور رکوع سجدہ بھی اسی طرح طویل ہوتا۔ پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی اتنا ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی ہوتی کہ اپنے صرف ساتھ والے کو پہچانا جاتا، تو گویا کہ صبح کی نماز آپ بہت جلدی ادا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ 60 إِلَى 100، آگے وضاحت آ گئی کہ اور آپ پڑھتے تھے صبح کی نماز کے اندر 60 سے 100 آیات تک۔ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور ظہر کی نماز پڑھاتے آپ جب سورج ڈھل جاتا، جب سورج ڈھلتا ظہر کی نماز اسی وقت آپ ادا کرتے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کیا ہے اور جو ثابت کرنا چاہتے تو اصل میں ظہر کی نماز کا وقت، کہ جب سورج ڈھلتا اسی وقت آپ ظہر کی نماز ادا کرتے۔ والعصر واحدنا یذهب الى اقصى المدینہ، اور عصر کی نماز پڑھاتے آپ کہ ہم میں سے کوئی ایک مدینہ سے دور اپنے
گھر میں جاتا، اپنے وہ رہائش میں جاتا، راجا والشمس حیۃ، اور پھر واپس بھی آتا تو سورج ابھی تک زندہ ہوتا. زندہ ہونے سے مراد اسی طرح چمکدار، اس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے، اس کی روشنی اور اس کی تپش کے اندر کوئی خاص فرق نہ آیا ہوتا. اب اس سے عصر کی نماز کا جلدی ادا کرنا یہ بھی واضح ہو گیا. یہ راجا بعض روایات کے اندر یرجو فعل مضارع کا صیغہ بھی ہے، اور اس سے مراد بعض روایات کے اندر صرف جانے کا تذکرہ ہے، واپسی کا نہیں ہے. یہ کوئی تعارض نہیں ہے. تو بعض علاقے جو مدینہ سے قریب جن کے گھر ہوتے تو وہ اپنے گھر سے ضروری کام کر کے واپس بھی آ جاتے، سورج ابھی تک اسی طرح چمکدار ہوتا. جو دور والے ہوتے وہ اپنے گھر میں پہنچتے تو سورج ابھی تک اونچا ہوتا، بلندی پر ہوتا، روشن ہوتا، اور اس کی چمک دمک اسی طرح باقی ہوتی. اور اس کی مزید وضاحت آگے حدیث میں آ رہی ہے کہ عصر کی نماز آپ کتنی جلدی ادا کرتے تھے. وَنَسِیتُ مَا قَالَ فِی الْمَغْرِبِ، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ مغرب کے بارے میں میرے شیخ نے، میرے استاد نے کیا لفظ فرمائے تھے. البتہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 560 آگے آ رہی ہے، اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ وضاحت آ چکی ہے کہ مغرب کی نماز میں یہ الفاظ ہے کہ وَالْمَغْرِبَ اذا واجبت، مغرب کی نماز آپ اس وقت ادا کرتے جب سورج غروب ہوتا. سورج غروب ہونے پر آپ مغرب کی نماز ادا کیا کرتے. وَلَا يُبَالِ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، نہ پرواہ کرتے آپ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں. البتہ عشاء کی نماز آپ تہائی رات تک مؤخر کرنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرتے. ثم قال الی شطر اللیل، راوی نے دوسری مرتبہ جب یہ روایت بیان کی اس وقت کہا کہ آدھی رات، یعنی آدھی رات یا تہائی رات تک. تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی کہ کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات. اگر راوی کا یہ تردد ہو تو اس تردد کو آگے معاذ کے الفاظ کے ساتھ واضح کر دیا گیا. فقال معاذ، حضرت معاذ فرماتے ہیں، معاذ سے مراد معاذ بن معاذ البصری ہیں جو شعبہ سے بیان روایت لیتے ہیں. قال شعبہ لقیت مرتن، شعبہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کو ملا. فقال او ثلث اللیل، تو انہوں نے ثلث اللیل کا لفظ بیان کیا. یعنی شعبہ جو ابو المنہال کے بارے میں اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع پر میری ان کے سے ملاقات ہوئی تو یہی روایت میں نے ان سے دوبارہ سنی تو انہوں نے تردد والا لفظ نہیں بلکہ ثلث اللیل کا لفظ ہی بیان کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز آپ جب سورج ڈلتا اسی وقت ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ کی عام روٹین تھی. حدیث نمبر 542. قال حدثنا محمد یعنی ابن مقاتل، محمد بن مقاتل بیان کرتے ہیں. یعنی کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے بڑھایا کہ امام بخاری کے جو شیخ نے ان کو یہ روایت بیان کی تھی، انہوں نے صرف محمد کا لفظ ہی بیان کیا تھا، آگے محمد بن مقاتل نہیں کہا. اور محمد نامی امام بخاری کے کئی شیوخ ہیں، تو اس کے اندر اب تعیین اور وضاحت کرنے کے لیے امام صاحب نے ان کی ولدیت بھی بیان کی. تو اگر یعنی کا لفظ نہ بیان کرتے تو پھر استاد کے بیان کیے ہوئے الفاظ کے اندر فرق آتا، کیونکہ ان کے استاد نے جو لفظ بیان کیے تو انہوں نے صرف محمد کے لفظ بیان کیے، لیکن ابن مقاتل کے یعنی کے لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت اور صراحت کر دی ہے. یہ محدثین کی امانت اور دیانت کا انتہا درجے کا خیال تھا کہ معمولی سا لفظ بھی اپنی طرف سے اس کے اندر کمی بیشی نہ کرتے. قال اخبرنا عبداللہ
قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان عن بکر بن عبداللہ المزنی عن انس بن مالک قال كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہائر کی دوپہر کی نماز پڑھتے، ظہائر ظہیرۃن کی جمع ہے جس کا معنی دوپہر مراد ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے، سجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، تو سجدہ کرتے ہم اپنے کپڑوں پر گرمی اور شدت سے بچنے کے لیے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین گرم ہوتی جس پر پیشانی کا رکھنا مشکل ہو جاتا، تو ہم کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کرتے۔ ثابت اس سے یہ کیا کہ گرمی کے موسم میں بھی آپ اس کو کہ زیادہ ٹھنڈے وقت میں آخری وقت میں نہ ادا کرتے تھے، بلکہ گرمی کی شدت اور حدت باقی ہوتی۔ ہاں البتہ یہ رخصت تو ہے کہ اگر شدید گرمی ہے، آنے والوں کے لیے تنگی ہے، تو اس کو کچھ مؤخر کر دیا جائے، لیکن کچھ مؤخر کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اس کو بالکل عصر کے وقت تک لے جایا جائے، تو کچھ نہ کچھ جس سے دیواریں درخت جن کی اوٹ کے اندر آدمی چل کر آتا اس کا کوئی سایہ وغیرہ آ جائے۔ باب نمبر 12، باب و تاخیر ظہر الی العصر، باب ہے ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرنا۔ گزشتہ باب میں ظہر کا ابتدائی وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو طریقہ تھا، عام عادت مبارکہ تھی، وہ زوال ہوتے ہی فوراً ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ نے ظہر کو تاخیر کر کے مؤخر وقت کر کے بھی ادا کیا امت کے جواز کے لیے۔ چنانچہ حدیث نمبر 543 قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینۃ سبعا وثمانیا الظہر والعصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر 7 رکعتیں اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ادا کی۔ الظہر والعصر یہ ان کے آگے وضاحت ہے کہ 8 رکعتوں سے مراد ظہر اور عصر ہے، اور جس کا تذکرہ پہلے سبن کیا 7، اس کی وضاحت آگے والمغرب والعشاء، وہ مغرب اور عشاء ہے، یعنی 7 رکعتیں آپ نے ادا کی۔ 7 کیسے ہوں گی؟ ظہر کی اور عشاء کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ مغرب اور عشاء ان کو آپ نے اکٹھا ادا کیا، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض، اور 8 رکھتے اس طرح کہ 4 ظہر کے اور 4 عصر کے۔ ان کو کس انداز میں ادا کیا ہے اس کی کچھ اشارہ تو آگے راوی نے کیا ہے، باقی اس کی اہل علم نے تفسیر اور وضاحت کی ہے۔ فقال ایوب فرماتی ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، شاید کہ یہ بارش والی رات میں ایسا کیا ہو۔ ایوب سے مراد ایوب سختیانی ہیں، اور جن کو یہ بات پوچھی گئی تھی، کہی گئی تھی، وہ ابو شعثا ہیں۔ ابو شعث سے مراد جابر بن زید، جابر بن زید کی کنیت ابو شعثا ہے۔ تو ایوب نے اپنے شیخ جابر بن ابو زید یعنی ابو شعثا سے پوچھا کہ لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ، شاید یہ بارش والی رات میں ایسے ہوگا کہ بارش ہوگی، اس لیے آپ نے ان 2 نمازوں کو اکٹھا کیا۔ قال عسا، تو ان کے شاعر نے کہا کہ ممکن ہے ایسے ہی ہوا۔ عسا کے بعد عبارت محذوف ہے، عبارت بنے گی عسا ان یکون کما قلت، کہ ممکن ہے کہ ایسے ہی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کہ واقعی کوئی بارش وغیرہ کا کوئی عذر ہوگا جس کی بنا پر آپ نے یہ 2 نمازوں کو
اکٹھا ادا کیا۔ چونکہ نمازوں کے اوقات الگ الگ مقرر متعین ہیں، ہمیشہ آپ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتے، البتہ جمع کرنے کی صورت کوئی نہ کوئی شرعی عذر ہو تو اس کی جمع کرنے کی صورت ہو سکتی ہے۔ اب اگر بارش ہو تو اس وقت جمع کی کیا صورت بنے گی؟ سفر کے اندر جمع کی تو دونوں صورتیں کہ جمع حقیقی بھی جمع صوری بھی، اس میں تو یہ تو دونوں طرح جمع ہو سکتی ہے۔ جمع حقیقی تو یہ کہ حقیقتاً ایک نماز کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی جائیں، مثلا ظہر اور عصر، ان کو ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں ادا کیا جائے۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں کریں گے تو اس کو جمع تقدیم کہیں گے، اگر عصر کے وقت میں تو جمع تاخیر کہیں گے، لیکن یہ حقیقی جمع ہوگی۔ ایک جمع سوری ہوتی ہے، جمع سوری کا مطلب کہ دونوں نمازوں کو ادا تو اپنے اپنے وقت میں کیا جائے لیکن شکل و صورت ان کی جمع والی بنے۔ مثلا ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں، مثلا 12-14 منٹ باقی ہے ظہر کا وقت ختم ہونے میں، اس وقت آدمی ظہر کی نماز شروع کرے، سلام پھیرے تو تقریباً ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہو، اور سلام پھیرنے کے بعد ضروری اذکار کے بعد ساتھ ہی آگے عصر کا وقت ہو جائے تو لگتے ہاتھ عصر کو بھی ادا کر لیا جائے۔ اب یہ دونوں نمازوں کو ادا تو اپنے اپنے وقت میں کیا ہے، لیکن اس کی شکل و صورت ایسے کہ جیسے جمع کیا، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ یہ آپ نے جو مدینہ کے اندر ظہر عصر کو اور اس طرح مغرب عشاء کو اکٹھا کیا، یہ کون سی جمع تھی؟ جمع حقیقی یا جمع سوری؟ دونوں طرف اہل علم کے رجحان ہیں، تو بعض نے اس کو جمع حقیقی کہا ہے اور بعض نے جمع سوری کہا ہے۔ تو جمع سوری قرار دینے کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہتر صورت یہی ہے کہ اس کو جمع سوری کہا جائے، اور اس طرح امام الحرمین انہوں نے بھی، ابن الماجشون نے بھی، امام طحاوی نے بھی، اور ابن سید الناس، یہ تمام اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ آپ کی جمع سوری تھی کہ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا، لیکن شکل و صورت ان کی جمع والی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ عمر بن دینار فرماتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی جب، تو وہ فرماتے ہیں کہ قل تو یا ابا شعثا، کہ میں نے ابو شعثا سے پوچھا۔ عمر بن دینار اپنے شیخ ابو شعثا کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ روایت بیان کی تو میں نے پوچھا کہ اظن اخر الظہر و اجل العصر، کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم کر لیا ہوگا، اور اسی طرح وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَأَجَّلَ الْعِشَاءَ، مغرب کو مؤخر کر دیا اور عشاء کو مقدم کر دیا، یعنی دونوں کو درمیانے وقت میں ادا کیا۔ تو یہ میرا گمان یہ کہ ایسے کیا ہوگا۔ یہ عمر بن دینار اپنے شیخ ابو شعثا جو اس روایت کو بیان کرنے والے ان کے سامنے یہ ذکر کیا۔ قال وَأَنَا أَظُنُّهُ، تو ابو شعثا فرمانے لگے کہ میرا بھی یہی گمان ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے۔ تو اب جس روایت کو راوی بیان کرنے والے ہیں وہ اس کی تفسیر اور وضاحت یہ کر رہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی۔ اگر جمع حقیقی ہو تو پھر اس کی شدید قسم کی بارش یہ بھی ایک عذر ہے، جس طرح کہ سفر عذر ہے، اس بنا پر اس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو ورنہ عام اوقات کے اندر آپ نے ہر نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کیا ہے، یہ جواز کے لیے 1-2 مرتبہ اس کو اس طرح آخری وقت میں ادا کیا۔ باب نمبر 13، باب وقت ظہر، باب وقت العصر، عصر کی نماز کا وقت۔ وقال ابو اسامہ عن ہشام فی قعر حجرتها، ابو اسامہ فرماتے ہیں کہ ہشام نے مجھے بیان کیا کہ فی قعر حجرتها، کہ سورج ابھی ان کے حجرے کے صحن کے اندر ہی تھا۔ یہ پوری روایت آگے والی ساتھ ملائیں گے تو ان الفاظ کی وضاحت تب ہوگی۔ حدیث نمبر 544 ہے۔
قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن ہشام عن ابیہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے اس حال میں کہ سورج ابھی ان کے حجرہ سے نہ نکلا ہوتا۔ سورج کے نہ نکلنے سے مراد سورج کی روشنی ہے کہ سورج کی روشنی ابھی ان کے حجرے سے باہر نہیں نکلی ہوتی اور صحن کے اندر روشنی ابھی موجود ہوتی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ زیادہ وسیع و عریض نہ تھے بلکہ انتہائی تنگ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے صحن تھے۔ اور چھوٹا صحن ہو اور اونچی دیوار ہو، دیواریں کم از کم اتنی تو ہوں گی کہ آدمی کھڑا ہو تو باہر سے کسی کو نظر نہ آئے، اتنی تو لازمی طور پر دیواریں ہوں گی۔ تو تنگ چھوٹا سا صحن ہو اور آدمی کے قد سے کچھ اونچی دیوار ہو تو اب دھوپ صحن کے اندر ہو، اب اندازہ آپ لگائیں کہ سورج کتنا ہی بلندی پر ہوگا۔ تو آپ عصر کی نماز اس وقت ادا کرتے کہ ابھی سورج کی دھوپ جب صحن کے اندر موجود ہوتی، دیواروں پر بھی ابھی نہ چڑھی ہوتی، یعنی اتنی عصر کی نماز آپ جلدی وقت میں ادا کرتے۔ اب یہ الفاظ پیچھے والے راوی کے اور اس راوی کے دونوں کے الفاظ کو اکٹھا کر کے بیان کیا جائے تو انس بن ایاز اس سند کے اندر راوی ہیں، وہ ہشام سے بیان کرتے ہیں، اور ہشام سے مراد ہشام بن عروہ بن زبیر ہیں، اور وہ اپنے باپ سے عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے سورج کی دھوپ ابھی حجرے سے نہ نکلی ہوتی، لیکن اس کے اندر اس کی کوئی مقید حالت نہیں بیان کی۔ اور یہی الفاظ جب ابو اسامہ نے بیان کیے ہیں، یہ ہشام سے، جیسے ہشام سے انہوں نے بیان کیے ہیں انس بن ایاز نے، اسی طرح یہ الفاظ ہشام سے ابو اسامہ نے بیان کیے جو پہلے امام بخاری نے معلق روایت بیان کی ہے۔ اس کے اندر لفظ یہ تھے کہ فی کار حجرتہا، کار کہتے ہیں صحن کا پیندہ صحن، تو یعنی اس کے اندر صراحت ہے، وضاحت ہے کہ دھوپ کا صحن سے نہ نکلنے سے کیا مراد، ابھی صحن کے جو زمین ہے، سطح ہے، اسی پر دھوپ واضح طور پر ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ پہلے اسی لیے معلق روایت لائے ہیں تاکہ جو آگے والی روایت میں ہے انس بن ایاز نے جو بیان کی ہے اس کے اندر جو شکل اور صورت بیان کی گئی اس کو مقید کر دیا جائے اور اس کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے۔ حدیث نمبر 545، قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر والشمس فی حجرتہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے اس حال میں کہ سورج کی دھوپ ابھی ان کے حجرہ میں ہوتی، لم یظہر الفیء من حجرتہا، ابھی تک سایہ دیواروں پر نہ چڑھا ہوتا، پوری کی پوری دھوپ یا صحن کے اندر ہوتی، دیواروں کے اوپر ابھی سایہ نہ چڑھا ہوتا۔ دیواروں پر کب چڑھتا؟ جب سورج جھکاؤ میں جاتا، تو ابھی پوری کی پوری دھوپ جب صحن کے اندر ہوتی تو مطلب کہ سورج کافی بلندی پر ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 546، قال حدثنا ابو نعیم قال اخبرنا ابن عیینہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر، آپ عصر کی نماز پڑھاتے، والشمس طالعۃ فی حجرتی، سورج ابھی بلندی پر ہوتا میرے حجرہ میں، یعنی سورج کی شعائیں جو ہے، دھوپ جو ہے بلندی سے میرے حجرہ کی طرف آ رہی ہوتی، لم یظہر الفیء بعد، ابھی تک سایہ دیواروں پر نہ چڑھا ہوتا۔ تو یہ تمام روایت
جو بعض کی وضاحت کرتی ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کا جو فرق تھا وہ مختلف راویوں کا بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز بھی آپ اول وقت میں ادا کرتے۔ کتنا اول وقت ہوتا تھا، اس کی اور وضاحت جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 624، اس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھائی تو بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے ایک اونٹ نحر کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ کے آنے پر آپ اس کو نحر کیا جائے اور اس کا گوشت بنا کر غریبوں کو بھی تقسیم کیا جائے اور ساتھیوں کی بھی ضیافت کی جائے۔ تو انس فرماتے ہیں کہ آپ ساتھ چلے اور باقی صحابہ کرام بھی ساتھ چلے۔ چلتے ہوئے بنو سلمہ، جن کا مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ان کا ڈیرا تھا، وہاں تشریف لے گئے آپ۔ وہاں پہنچنے پر جب آپ پہنچے ہیں تو اونٹ کو نحر کیا۔ اب اونٹ کو نحر کرنا، ذبح کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، وہ کیا۔ پھر اس کا گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد پکایا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم نے پھر اس کو کھایا بھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے بعد پھر بنو سلمہ محلے میں گئے ہیں، وہاں جا کر اونٹ کو نحر کیا ہے۔ نحر کرنے کے بعد گوشت کو، اس کا چمڑے کا اتارنا، گوشت کو کاٹنا، پھر چھوٹے پیس بنانا، پھر ہنڈیا کے قابل چھوٹے بنانا، یہ سب کچھ بنایا۔ بنانے کے بعد پھر اس کو پکایا بھی، پکانے کے بعد کھا بھی لیا، اور ابھی سورج کھڑا تھا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ سب کام کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 624 ہے۔ اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز آپ کتنی جلدی ادا کرتے۔ تو جو لوگ ہمیشہ عصر کو وہ اسفرار کے وقت میں سورج کی جب دھوپ پیلی ہو جاتی ہے اس وقت ادا کرتے ہیں، اور اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایک ایسی دلیلیں جو کہ آپ نے شاذ صورت میں کبھی کبھی اکا دکا مرتبہ کی ہے، عام آپ کی عادت مبارکہ کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے عام فعل کو چھوڑ کر، کوئی جو جواز والا ایک آدھا واقعہ یا سفر والا کوئی واقعہ اس کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہ وقت بنانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کا یہی انداز ہے کہ جیسے آپ نے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح اول وقت میں ادا کی جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔